جی ویٹ صاحب، وعلیکم السلام آقا. جی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کہاں سے؟ انڈیا والے؟ جی جی انڈیا سے، ممبئی سے بات کر رہے ہیں. بمبئی سے؟ اور جناب کیا خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. آقا کچھ عرصہ پہلے میری ایک ناصبی سلفی سے بحث ہو رہی تھی، اچھا. اور اس بحث کے دوران اس نے عقیدہ امامت کے اوپر کچھ سوال اٹھائے تھے. تو ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے. تو اس کے لیے میں نے اس میں جواب دیا تھا کہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ شریعت نہیں لاتا، وہ نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے اور اسی کو انفورس کرتا ہے. نہیں اور نہیں، یہ فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ فرق نہیں ہے. دیکھیں نبی اچھا اور امام میں فرق کیا ہے. بہت سارے انبیاء تھے جو شریعت نہیں لاتے تھے. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی کوئی شریعت نہیں تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت بہت سارے انبیاء تھے جن کی اپنی شریعت نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی کوئی شریعت نہیں تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں ہے. بہت سارے انبیاء ہیں جن کی اپنی شریعت نہیں ہے. تو شریعت یہ فرق نہیں ہے نبی اور امام میں. نبی اور امام میں فرق کیا ہے؟ امام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے جو بعض انبیاء کو ملی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے کہ آپ امام ہیں. بس اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو امام دیا، وہ امام ہے. اور نبی کا رتبہ کیا ہے؟ نبی کا رتبہ یہی کہ اللہ نے کسی سے کہہ دیا کہ تو میرا نبی ہے، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیج دیا، یا میں نے تجھے رسول بنا کر بھیج دیا. وَإِلَّا یہ کہہ دیں کہ کوئی شریعت ہو، صاحب شریعت ہو. بہت سارے انبیاء ہیں صاحب شریعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ دیں کہ وہ فرشتہ آ جائے. بہت سارے غیر انبیاء ہیں جن پہ فرشتہ آئے ہیں. مثلا حضرت مریم علیہ السلام میں فرشتے سے ملاقات ہوئی، فرشتے نے ان سے بات کیا. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، فرشتہ آئے ہیں، فرشتے سے بات ہوئی ہے، بولا کہ بچے کو صندوق میں ڈالو، صندوق کو دریا میں ڈالو. حواریین موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوئے، ان سے فرشتوں نے ان سے بات کیا. تو یہ فرشتوں سے بھی بات کرنا یہ بھی کوئی نبوت کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا کوئی معصوم ہو، اگر معصوم ہے تو وہ نبی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم ہے، نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن احتمال یہی ہے کہ وہ معصوم بھی ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بحکم آئے تطہیر مطہر ہیں، لیکن نبی نہیں ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو امام بنا دیا، اس کو امامت کے اختیارات دے دی، وہ امام ہے. اور کسی کو نبی بنایا تو نبی ہے، کسی کو رسول بنایا بشرط خطاب. شرط کیا ہے اس کا؟ خطاب، کہ کہہ دے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے. ٹھیک ہے نا. جس کو نبی بنا کر مبعوث بھیجے وہ نبی ہے، جس کو رسول بنا کر بھیجے وہ رسول ہے. یہ اس کا فرق ہے. اس کے علاوہ کوئی ذاتی کوئی ایسی بات ہو کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی نبی بنتا ہے، وہ ایسی کوئی بات ہی ہے نہیں. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو مخالفین کے کتب بہت سارے دکھائے تھے نا، ان کے کتب میں یہ بات بہت ہے. بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں اب اس کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اچھا، سنا آپ نے بات میری؟ ہاں بمبئی جی والے؟ میں نے سنی آپ کی بات. اچھا. جی جی میں نے آپ کی بات سنی. آغا آپ شاید ان لوگوں کو جانتے ہوں گے، یہ فرید کر کے ہے ایک یوٹیوب پہ، آپ اس کو جانتے ہوں گے. اور کون عزیر سے؟ کر کے ہے، یہ لوگ بیت الغدیر سے بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. اور اچھا کلب ہاؤس کے جو ناصبی ہیں. اچھا، میں نہیں تو جانتا لوگ. انہی نے فرید سے آج سے میرے 3-4 سال پہلے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ مناظرہ کریں گے. ہم نے کہا جی بسم اللہ. کہا کہ آپ انگلینڈ آ جائیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ انگلینڈ آ جاؤ؟ کہتے نہیں آپ انگلینڈ آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے انگلینڈ آتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہم آپ کو کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. اس نے یہ شرط لگایا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے؟ بھائی میرا ٹائم ہے، میں کتاب دکھاؤں. کہتا نہیں آپ کو حق نہیں ہے. پھر اس نے یہ شرط لگایا کہ آپ جو ہے صرف 1 گھنٹے، پورا مناظرہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، بس 1 گھنٹے 60 منٹ میں ہم ختم کریں گے. ہم نے کہا یہ کیسا مناظرہ ہے بھائی کہ ہم یہاں سے امریکہ سے آ کے انگلینڈ آ جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہیں وہ کتاب دکھانے کا بھی حق نہیں، یہ بھی مان لیا. اب یہ 60 منٹ کیا ہے؟ ہم زیادہ وقت چاہتے ہیں، ہماری بہت ساری ایسی باتیں ہیں ان کو بتانے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت. کہتے ہیں نہیں 60 منٹ. پھر اس نے جو ہے اس نے وجہ بھی نہیں بتایا نا کہ کیوں 60 منٹ. کہتا ہے ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم صرف کچھ منٹ میں آپ کے مذہب کو غلط ثابت کریں گے، ہمیں زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اگر آپ کچھ منٹ میں کر سکتے ہیں تو زیادہ منٹوں میں بھی کر سکتے ہیں.
اگر یہ بہانہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بھاگنے کا، فرار کا نہیں ہے، تو اگر آپ کچھ منٹ میں کر سکتے ہیں تو زیادہ منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، وہ تو اچھی بات ہے. لیکن ہمیں جو ہے، ہمیں زیادہ وقت کی ضرورت ہے. ہم کسی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کتاب حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو 60 منٹ میں سے 30 منٹ تو آپ کے ہیں، 30 منٹ میں رہیں. وہ 30 منٹ بھی فل میں رہے نہیں نا، بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے وہ فضول باتوں میں. تو اس میں سے مشکل سے 15-20 منٹ کام کی بات ہوتی ہے، تو اس میں تو ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا جا سکتا نا. تو پھر اس نے جواب نہیں دیا، پھر اس سے ملازر نہیں ہوا. فرید کو ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. اور جناب بات کرو. اچھا جی آغا، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت ہے وہ اس نے شاید شیخ مفید اور علامہ مجلسی کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ امامت اور نبوت میں سوائے نام کے اور کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بالکل اس نے جو کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے. نبوت ہے کس چیز کا نام؟ وہ یہ خود ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود بولتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جماعت عمریہ کا اپنا عقیدہ ہے کہ نبوت صرف اسی کا نام ہے کہ اللہ کسی سے کہہ دے تو میرا نبی ہے، اور اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی کیا اس میں کون سی بات ہے؟ اگر وہ کہتے ہو عصمت، تو تم خود کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہیں سرزد ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے خطائیں کی ہیں، انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تم کہتے ہو کہ فرشتے سے ملاقات تو غیر انبیاء کو بھی ہوئی ہیں. اگر تم کہتے ہو وحی کا نزول، تو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ام موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، ان پہ بھی وحی نازل ہوئی ہے. یعنی کون سی ایسی بات ہے؟ نبوت صرف ہے نام، ایک عنوان ہے نبوت. اس کے علاوہ کوئی اس میں کوئی جوہر ہے، کوئی ذاتی ایسی کوئی بات نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ نبوت بن جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور میں کیونکہ بات اب چلی ہے تو مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کو 1-2 کتاب بھی دکھاؤں نا. پہلے تو میں آپ کی کتابیں یہ دکھا چکا ہوں، میں ایسے کتابیں دکھاؤں آپ کو پہلے نہیں دکھا چکا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الارشاد للامام الحرمین الجوینی، امام حرمین جوینی کی کتاب. یہ شوافع کا بہت بڑا امام ہے، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں اس کو، عشائرہ کا بہت بڑا متکلم ہے. کتاب الارشاد فی اصول الاعتقادات، تالیف نشر مکتبۃ الخانجی بمصر. یہاں پہ باب احکام الانبیاء عامتاً، انبیاء کس کو کہتے ہیں؟ فلیست النبوہ راجعۃ الی جسم النبی ولا الی عرض من اعراضہ. نبوت جسم کی کوئی صفت نہیں ہے، نبوت کوئی عرض نہیں ہے. نبوت کس چیز کا نام ہے؟ فالنبوت ترجع الى قول اللہ تعالی لمن یصطفیہ انت رسولہ. نبوت صرف ایک عنوان کا نام سے لفظ ہے. نبوت لفظ ہے کہ اللہ جس سے کہہ دے کہ تو میرا رسول ہے، وہ رسول ہے بس. اس کے علاوہ ہم اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبوت ایک عنوان ہے، نبوت ایک لفظ ہے کہ کہہ دیں یہ میرا رسول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، وحی آتا ہے. لیکن یہ معجزات غیر نبی کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں، وحی غیر نبی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے نبوت جو ہے وہ ایک خطاب کا نام ہے، ایک اللہ کی جانب سے ایک عنوان کا نام ہے. یہ کتاب ہے المواقف قاضی عضد الدین العیجی، بہت معروف کتاب ہے علم کلام کی، عشائرہ کی کتاب قاضی عضد العیجی کی. یہاں پہ الموقف السادس صفحہ نمبر 337 میں فی معنی النبی، نبوت کا کیا معنی ہے. فاما فی العرف نبوت فهو عند اہل الحق من قال له اللہ ارسلتک، جس کو اللہ کہہ دے ارسلتک، میں نے تجھے نبی بنایا، وہ نبی ہے، وہ نبی ہے. او بلغهم عنی او نحوی من الالفاظ، یا اللہ اسے کہہ دے کہ میری جانب سے تو میرے آیات کی تبلیغ کر، میرے دین کی تبلیغ کر. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس سے نبی بن جاتا ہے. ولا یشترط فی شرط ولا استعداد، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اور استعداد نہیں ہے کہ نبی کی ذات میں ایسی بات ہو، کوئی اس طرح کوئی بات نہیں. بل اللہ یختص برحمتہ من یشاء من عبادہ وهو اعلم حیث یجعل رسالته. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو نبوت جو ہے اسی کا نام ہے. اگر اللہ کسی سے کہہ دے امام ہے تو وہ امام ہے، کسی سے کہہ دے نبی ہے وہ نبی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی اس کے جوہر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں. اور جناب بات کریں. جی تو آغا اسی کی کنٹینیویشن میں اس نے عقیدہ امامت کے اوپر ایک اور وہ اس کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی. اس نے یہ کہا کہ
تم لوگ ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہو. تو اس کا جواب مجھے ایک آتا تھا جو میں نے اس کو دیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے مجھے واپس سے ایک ٹرک کویشچن میں پھنسا دیا. میں نے جواب یہ دیا تھا کہ کیونکہ امام علی نفس رسول ہیں، اس وجہ سے امامت کا جو منصب ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس کے بعد اس نے مجھ سے، اچھا وہ مجھے پتا نہیں کہ وہ صحیح میں جاہل تھا یا وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے مجھ سے نفس کا مطلب پوچھا. نفس کا مطلب مجھے لگتا تھا کہ مجھے آتا ہے، لیکن مجھے جب اس نے گہرائی سے مجھ سے پوچھا کہ نفس ہوتا کیا ہے، تب وہاں پر میں پھنس گیا. اور مجھے خود آج تک مجھے اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ نفس لفظ کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے اور نفس ہوتا کیا ہے. یعنی کیا یہ روح کا حصہ ہے یا یہ روح سے کچھ الگ ہے؟ نفس ہوتا کیا ہے، مجھے یہ جاننا ہے آپ سے. جی وہ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں شرط نہیں ہے کہ ہمیں جانے کہ نفس کیا ہے. جب قرآن مجید نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ ہماری جانوں کو، اب جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، وہ اللہ کا ایک ایسا شریف اور ایک ایسا نورانی جو مخلوق ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے وہ کیا ہے، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہی مساوات امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وانفسنا وانفسکم، ہمارے نفوس اور آپ کے نفوس. امیر المؤمنین علیہ السلام کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان میں جو بھی فضائل ہیں، جو علم ہے، جو مراتب ہیں، جو عصمت ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار تعلیف ابن ابی شیبہ الکوفی، چھاپ دار التاج، سنہ 1989 میں چھپی ہے کتاب. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 3000، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 369، حدیث نمبر 3293 میں قدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفد ابی صرح من الیمن، ابی صرح کا وفد یمن سے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتَطِيعُنَّ. تمہیں میں دھمکی دیتا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگا، اور تمہیں طاعت کرنی ہوگی اور بات سننی ہوگی. أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا لِنَفْسِي، یہ کھنفسی ہے، لنفسی یہاں پہ لنفسی بن گیا ہے. ابھی ہم دکھائیں گے کہ یہ کھنفسی ہے. وَإِلَّا، میں آپ کے جنگ میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. یقاتل مقاتلتکم ویسبی ذراریکم، آپ کے جنگجوؤں کو وہ قتل کر دے گا اور آپ لوگوں کو وہ اسیر بنائے گا. اللہم انا او کنفسی، یہ اللہ، یا تو میں خود جاؤں گا آپ کے جنگ میں، یا وہ شخص جو بالکل میرے نفس جیسا ہے، کنفسی، وہ بالکل مجھ جیسا ہے. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے سید المسلمین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا. اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے اور کہا یا میں خود تمہارے جنگ میں آؤں گا، یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے، کنفسی، جی بالکل مجھ جیسا ہے. اچھا، یہ کتاب احادیث والآثار، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء السادس، چھاپ دار التاج. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر صفحہ 374 میں یہ حدیث نمبر ہے 32,137 میں. زید بن یثیع روایت کرتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، وہ باز آ جائیں گے یعنی کفار، یا میں ان کی جنگ کو ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. فَيَمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي، اور ان پر میرے امر کو وہ جاری کر دے گا. فَيَقْتُلُ الْمُقَاتِلَ، جنگجوؤں کو وہ قتل کر دے گا. وَيُسْبِي الذَّرِيَّ، اور ذریہ کو ان سب کو وہ اسیر بنا دے گا. تو اس حدیث، یہ اسی حدیث کی یہ ہے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن ابی شیبہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب کے شان میں. تو عزیزو، یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں حدیث، دونوں کی سند صحیح ہے. ابھی وقت نہیں میں صحت سند ثابت کروں، کبھی اور صحیح انشاءاللہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے نفس جیسے کہا ہے.
ٹھیک ہے نا. اب نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم نفس کیا ہے ان کا نفس ان کی روح کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو بھی ہے فرمایا کہ ان کی روح جو ہے وہ بالکل مجھ جیسا ہے. اب دیکھیں عصمت کس کی صفت ہے؟ جسم کی صفت نہیں ہوتی عصمت، روح کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کن سے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کی روح سے کرتے ہیں. یہ محبوبیت ان کی ہے، جسم کی بھی ہے روح کی بھی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تقوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجاعت ہے، یہ سب ان کے روح کی صفات. روح کی صفات. جسم متصف نہیں ہوتی شجاعت سے، جسم متصف نہیں ہوتی علم سے، جسم متصف نہیں ہوتی عصمت سے. یہ کن سے متصف ہو؟ کون سی چیزیں جو ان صفات سے متصف ہوتی ہیں؟ روح کی. روح. ٹھیک ہے. اسی طرح معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو کے زور سے، بازو کے قوت سے انہوں نے شق القمر نہیں کیا ہے، چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے تو روح کی قوت سے. ٹھیک. یہ سب روح کی قوت ہے. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے کنفس رسول صلی اللہ علیہ بالکل اسی جیسے ہیں، عصمت میں، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، مردانگی میں، قرب الہی میں، اور معجزات کے صدور میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں تو اس میں کیا بات؟ تو کہ وہ دلیل لے کے نا کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. کوئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں سوائے اجماع کے. وہ ان کا اپنا اجماع ہے، ہم اجماع کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی. جی آقا بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے جناب، خدا حافظ. اور خدا آپ کو عزت دے. خدا حافظ.